وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 85 سے 87 تک آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے زمین میں فساد کیسے برپا ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع نیکی کی جڑ کیا ہے۔ سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 85، پہلے لفظی ترجمہ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپ اور تول بالقسط، انصاف سے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، گھٹا کر نہ دو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو باقی بچ رہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ سامعین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، توحید کی نصیحت کی بنیادی طور پہ جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور پھر ان کو جو ان میں بڑی برائی تھی اس سے روک رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی جو تھی قوم شعیب یا اصحاب مدین میں بڑی خرابی تھی سامعین کرام، تو اس سے روک رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔
یعنی شرک کے بعد یہ بہت بڑا خرابی کا باعث ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ان کا حق پورا نہ دیں. سامعین کرام، اگر اس میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش کریں تو اس میں یہی ہے کہ کسی کو اس کا حق گھٹا کے نہ دیں. حق پورا، حقدار کو حق پورا دینا چاہیے. اور یہ مضمون صرف دکانداروں تک محدود نہیں ہے. سامعین کرام، ہماری تمام زندگی پہ یہ اصول جو ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جو لوگوں کو ان کا حق گھٹا کے نہ دو، پورا پورا ان کا حق دو. تو یہ حقوق العباد کا بنیادی طور پہ مضمون ہے کہ آپ تمام لوگوں کے حقوق جو بھی ان کے ہوتے ہیں وہ پورا کریں، پورا دیں. دکاندار ہے تو وہ جو پیسے لے رہا ہے جس چیز کے، اس کو پھر پورا دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں بتایا ہے کہ جھکتا ہوا تولو، جھکتا ہوا تولو. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ روایت ہے، ناپ تول میں جو ہے وہ تھوڑا سا جھکتا ہوا تولتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے عام طور پہ اس اصول کو، یعنی لوگوں کا ان کا حق پورا کرنا یا پورا دینا، یہ نہیں کیا جاتا. اور یہ رویہ جو ہے سامعین کرام سرکاری محکموں بھی ہے. آپ محکمہ تعلیم کو لے لیں، سرکاری اسکول جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری نہیں کرتے، لڑکوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے. اور بعض، سب تو ایسے نہیں ہوتے، بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق جو ہے، یعنی لڑکوں کا جو حق ہے وہ پورا نہیں دیتے. ہوتے ہیں، یعنی دونوں قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو ہے وہ سرکاری رویہ جو ہے، یعنی ملازمتوں کا رویہ، تمام یہ محکمہ تعلیم کی بات نہیں ہے، تمام محکمہ جات میں. تو ہمارا تو جو حال ہے وہ ذرا زیادہ برا حال ہے سامعین کرام. قومیں، یعنی جس وجہ سے جو بڑی خرابی تھی تو، اور پیغمبر ان کو نصیحت کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بنیادی طور پہ ہے اور ہم اس میں مبتلا ہیں سامعین کرام. مثال کے طور پہ شوہر جو ہے بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا اور اس کے حقوق گھٹا کے دیتا ہے اس کو. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی بیوی تو دیکھیں آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، ایک نعمت ہے. اور ٹھیک ہے اگر آپ کا درجہ بڑا ہے، شوہروں کو میں کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پہ بادشاہ بن گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے، یعنی اس کی نگرانی حوالے کی ہے، تو اس کو بڑی پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں آپ، اور اس کے جو حقوق آپ تمام ادا کر سکتے ہیں، نان نفقہ وغیرہ جو اس کے حقوق ہیں، وہ پوری طرح اور خوش دلی سے اس کو ادا کرنے چاہیے سامعین کرام. تو یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. شوہر آپ دیکھیں کہ خیر ہمارا تو سارا ایک رویہ جو ہے وہ یعنی ذاتی خواہشات پہ مبنی ہے، یعنی معاشرتی تمام رویہ. یہ ایک معاشرہ یا میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری ہماری زندگی جو ہے آپ دیکھیں خواہشات نفس کے گرد گھوم رہی ہے. ہم سب نے اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، ہم میں سے ہر ایک تقریباً، اور اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے. یہ ایک میں بنیادی بات کر رہا ہوں، اس میں زیادہ میں تفصیل نہیں جا رہا، لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے اور اللہ پر ایمان نہ لا کے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور صرف اگر کچھ کمی ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ وسائل کی کمی ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم بھی اپنا وہ منہ زور توڑ کے بولتے، منہ توڑ کے بولتے اپنا، جیسے کہ فرعون کہہ رہا تھا اور پیغمبر کا اس نے مقابلہ کیا. وہ ایک شعر بھی میں نے آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون رہا، کہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست
فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب تھے اور میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ اب فراعین مصر نے دیکھیں وہ 7واں عجوبہ جو ہے اہرام مصر، آج تک سائنس جو ہے حیران ہے کہ یہ کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے ایک دوسرے پہ لادے گئے ہیں، اور آج ہم یعنی اس کو ایسا اگر چاہیں بھی تو بنانے سے قاصر ہیں، اتنے بلند و بالا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے پاس اسباب تھے، انہوں نے اسباب کا کام لیا۔ بہرحال میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ خدا پرستی، ایک بات یہ سن لیں سامعین اکرام، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ خدا پرستی تو ہماری کتاب سے غائب ہے، نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ خدا پرستی تو یہ ہوتی ہے سامعین اکرام کہ آپ بس اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے، اور کامیاب لوگوں کی جو صفت ہے یا روش ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ من اسلم وجہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پہ اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو ہم نے تو اپنا سر جھکا ہوا نہیں ہے سامعین اکرام۔ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم نے اپنا سر اٹھایا ہوا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مقابلے میں ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ان کی دعوت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، اللہ ہمارا معبود واحد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا معبود ہے ہی نہیں۔ دین کو تو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے معبود ہو گیا؟ دین کا جو حکم ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو تو میں مثالیں دیتا رہتا ہوں، تمام معاشرتی رویہ جو ہے وہ آپ کا یہی ہے کہ دین کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، پھر غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے سامنے کرام، غیر اللہ کو محبوب بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں مال اور دولت اور دنیا، اس کو ہم نے اپنا معبود حقیقی بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اگر کوئی یہ یعنی سمجھے، بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، باوجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے الزامات ہیں، اگر آپ ان سے متفق نہیں ہیں تو آپ مجھے رد کر سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہمارا حقیقی مقصود و محبوب و مطلوب ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، اور ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے۔ معاشرتی رویہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ ہمارے قوانین اسلامی ہیں، ہمارا طرز حکومت اسلامی ہے، ہمارا طرز زندگی اسلامی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہہ سکتے ہیں آپ، اگر کہیں تو کریں، چیلنج کریں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں سنوں گا، دیکھوں گا، آپ کو دلیل دینی ہوگی۔ میں تو دلائل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنا معاشرتی رویہ دیکھیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں، شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ ظاہر پرستی کیا ہے؟ یہ نفس پرستی، ظاہر پرستی، یہ شیطانی کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ہم نہیں ڈرتے، ڈر جاتے، رشوت لے لیتے ہیں، رشوت، کرپشن، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، رشوت لو، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، فقر سے ڈراتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم۔ بے حیائی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی بے حیائی ہے سامنے کا۔ یہ قوم، ہم معاشرتی من حیث القوم ایک بے حیا قوم ہے سامنے کرام، حیا ہی نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے
حکم کی، احکامات کی. قرآن کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، رسول کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے. اور بے حیائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہیں. وفیکم رسولہ، تم میں اس کا رسول موجود ہے. تو یہ ایک بے حیائی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیاء فافعل ما شئت، تم نے اگر حیا کو ترک کر دیا تو جو مرضی چاہے کرو. اور ہم کر رہے ہیں، جو مرضی چاہے کرو. لوگ بیعت کر کے، رسمی طور پہ بیعت کر کے جو مرضی آئے کرتے ہیں، پیر کو خاطر میں نہیں لاتے. میرا اپنا مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے. پیر سے بیعت کر کے اس کو پھر خاطر میں نہیں لاتے، اپنی مرضی سے زندگی جیتے ہیں، اس سے ہدایت ہی نہیں لیتے. بھئی پیر تم نے بنایا ہے، اس کے ہدایت کے مطابق زندگی، اس کی تعظیم کرو، اس کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو. یہ سارے تقاضے ہیں اس کے. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. تو وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پورا کرو پیمانہ اور تول انصاف سے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں، ان کے حقوق میں کمی نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اگر ایسا کرو گے تو یہ تو فساد برپا ہو جائے گا. یہ سامعین اکرام، اس سے ایک بات یہ ضرور آپ اخذ کر لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نہیں کریں گے تو فساد فی الارض ہوگا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر زمین میں فساد پھیل جائے گا. آج آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے. کیوں؟ کہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، صراط مستقیم پہ چل نہیں رہے. تو صراط مستقیم، سامعین کرام یہ جملہ نوٹ کر لیں، صراط مستقیم سے ہٹ کے جو بھی ہمارا عمل ہوگا وہ فساد فی الارض کے ضمن میں آئے گا، مفسد کے ضمن میں آئے گا. ہم مفسدین ہوں گے. ظاہر ہے، دیکھیں مفسد اصل میں ہے کیا؟ اس کا فساد یعنی اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، یہ مفسدین کا کام ہے. قانون شکنی ہے، یہ مفسد ہے. تو ولا تعصوا فی الارض مفسدین. دیکھیں ہر جگہ ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے. دوسرا وہ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو باقی بچ رہے، بقیت اللہ جو باقی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی کیا مطلب؟ کہ تمہیں تمہارا جو جائز حق مل رہا ہے، جو جائز منافع مل رہا ہے، جو یعنی اس کا یہ ہے کہ جو تمہارا حق ہے وہ جتنا بھی ہے، جو تمہارا منافع ہے وہ جتنا بھی ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگران نہیں ہوں. کیا مطلب؟ دیکھیں ایک تو اس میں جو ہم نے جملہ پڑھا ان کنتم مؤمنین ہے، اگر تم مومن ہو. اور میں نے آپ کو بتایا یعنی یہ سارے مسلمان لوگ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، حضرت مدیانی قوم تھی، مدیان کے بیٹے تھے یہ سارے، اور مومن تھے. ظاہر ہے اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے تھے. لیکن وہ خرابیاں جو آ گئی تھیں جو آج ہم میں ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ذرا زیادہ گمبھیر صورتحال ہے سامعین اکرام. یعنی یہ جملہ جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جن وجوہات کی بنا گزشتہ اقوام ہلاکت کا شکار ہوئیں، وہ تمام صفات ہم میں پائی جاتی ہیں سامعین اکرام. کیا ہم ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ من حیث القوم، مطلب جو حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے، جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے. تو بہرحال
ان کنتم مؤمنین یہاں فرمائیں وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں تمہارا کہ تم سے زبردستی منواؤں، میں تو تمہیں ہدایت کہہ رہا ہوں۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب، کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک، لفظی ترجمہ سن لے، قالوا کہا، یا شعیب اے شعیب، اصلاتک کیا نماز تمہاری، تأمرک تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا جو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا جو ان کا طریقہ زندگی تھا، او ان نفعل یا ہم کریں، فی اموالنا اپنے مال میں، ما نشاؤ جو ہم چاہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے جو طریقہ کاروبار ہے اس میں اپنی مرضی نہ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے بردبار اور نیک آدمی ہو، یہ طنزاً انہوں نے کہا۔ بہرحال یہاں شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے قوم نے کیا جواب دیا، ان کی نصیحت کا کیا جواب دیا؟ تو اس آیت میں جو مضمون ہے، شعیب علیہ السلام سے پہلے تو انہوں نے کہا ابتدائے نبوت میں کہ بھئی ہماری تو تم سے بڑی قد کنت مرجوا قبل ھذا، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں تم سے۔ بہرحال اب یہ قوم کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم جو پرانا ہمارا طریقہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سارے جو ہمارے معبودان ہیں، جو تم ان کو باطل کہہ رہے ہو لیکن ان سے تو ہمیں بڑی توقعات ہیں، ان کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ یا تم کہہ رہے ہو کہ مال میں جو طریقہ کاروبار ہے، جو لین دین کا ہے، جو ناپ تول کا طریقہ ہے ہمارا، تم کہہ رہے ہو کہ اس میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دو، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کا حق جو ہے وہ اس میں کمی نہ کرو، پورا دو۔ تو تم تو یہ ایک عجیب سی بات کر رہے ہو، تم تو بڑے بردبار اور نیک وہ، تم تو بڑے ہم کہتے ہیں نا بڑے تو ملا بن گئے ہو، تم تو بڑے پارسا ہو، اپنی ملائی جو ہے اپنے پاس رکھو۔ تو یعنی انکار کر دیا۔ پھر قوم نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنی رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں، اس کے میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، یعنی واضح دلیل رب کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آفاقی شہادتیں، یعنی زندگی گزارنے کے متعلق آفاقی شہادتیں۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے لیکن میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ تمام کائنات کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام کائنات انسان کو فائدہ دینے کے لیے پہنچائی گئی ہے، انسان کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کی زندگی کی ضروریات کے مطابق یہ زندگی، یہ دنیا سجائی گئی ہے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک یوم جزا ہے، یہ بھی عقل کہتی ہے، یہ بینہ ہے سامنے کرم، توحید، رسالت، آخرت، یہ آفاقی دلائل میں موجود ہے، اس کی میں بات کر چکا ہوں بینہ پہ۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے عمدہ رزق دیا ہے۔ تو عمدہ رزق سے مراد، رزق حسن سے مراد حلال کمائی بھی ہے، اور وہ روحانی رزق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، روحانی ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو وہ رزق بھی یہاں مراد ہے کہ میری حالت تو اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی جو رزق ہے وہ وافر مقدار میں دیا ہے۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ۔ اب ترجمہ سنا دیں سامعین کرام۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، پورا کرو ناپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف سے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں میں کمی نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ بقیت اللہ، جو باقی بچ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، کہا کہ اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں اس طریقے کو یا ان ہستیوں کی بندگی چھوڑ دیں جس کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے آبا و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا، یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں ما نشاء، جو چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بڑے بردبار اور نیک چلن ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ O my people, give full measure and full weight in all fairness, and do not cheat the people out of their rights, and do not spread corruption in the land. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ What is left by God is best for you, if you are believers, and I am not a guardian over you. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ They said, O Shuaib, does your prayer command you that we abandon what our ancestors worshipped, or doing with our wealth what we want? You are the one who is intelligent and wise۔ سامعین کرام،
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔